अस्सलाम वालेकुम। सबको एसजे का सलाम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले वही पुरानी आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मामा मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, अपने इस बदनसीब बेटे को माफ़ कर दें प्लीज़। वो सर झुकाए कब्र के पास बैठा रो रहा था। कब्र के कुत्ते पर जाली हरूफ में लिखा था सिला फ़ारूक वल फ़ारूक शाह, और नीचे तारीख पैदाइश और सने वफ़ात भी लिखा था। कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी थी इस औरत की, सिर्फ 29 साल। फ़हद सर झुकाए बैठा धीरे धीरे सरगोशियों में इनसे बात कर रहा था। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मम्मा मैं आपके लम्स को महसूस करना चाहता हूँ। मम्मा मैं आपका बदकिस्मत बेटा हूँ। मम्मा काश मुझे बहुत पहले हकीकत का इल्म हो जाता। मम्मा मैं आपको कभी खुद से दूर न जाने देता। अपने गम में वो ये बात भूल रहा था कि जाने वालों ने हर हाल में जाना होता है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एयरपोर्ट से सीधा वो यहीं आया था। आर्यन की ज़ुबानी इसे पता चल चुका था कि इसकी माँ किस कब्रिस्तान में है। वो यहाँ इस कब्र के पास सुबह से बैठा था और अब शाम होने को थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। मौसमी ख़ज़ां के बायस कब्रिस्तान में लगे तमाम दरख्त जर्द ही थे। जा बजा पत्ते बिखरे हुए थे। हर सू खामोशी थी। लम्हे बाद हवा चलती तो इर्द गिर्द बिखरे पत्ते मज़ीद बिखरते और पत्तों की सरसराहट शोर पैदा करती। फ़हद ने सर उठाकर इधर उधर देखा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। एक नज़र कब्र पर डालते वो मिट्टी को चूमता उठ खड़ा हुआ। खुदा हाफिज मम्मा। रोने के बायस इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता गया। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास रुककर वो मुड़ा और कब्र को एक नज़र देखता वो लंबे लंबे डग भरता सड़क पर निकल आया। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही थी। सड़क के किनारे वो अपने छोटे से हैंड कैरी को पकड़े खड़ा था। इसने एक टैक्सी रुकवाई। हेलो, गुड इवनिंग सर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जुबान में पूछा। फ़हद ने आंखें खोलकर इसे देखा और इसे एड्रेस समझाकर इसने फिर से सीट की पुश से टेक लगा ली। हैव अ गुड डे सर, टैक्सी ड्राइवर मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला। फ़हद सर हिलाता गाड़ी से निकला। गाड़ी के चार्जेस वो बहुत पहले ही अदा कर चुका था। फ़हद ने दूर जाती टैक्सी को देखा, फिर सर झटकता वो इस आलीशान घर की तरफ मतवज्जो हुआ और दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर देखने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती चाप सुनने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हेलो सर, गुड इवनिंग। दरवाज़ा खुला और सामने ही एक मेड खड़ी मुअद्दब अंदाज में बोली, इरम शाह यहाँ रहती हैं क्या? फ़हद ने गला खंगारा और इन्हीं की ज़ुबान में सवाल किया। वो यहाँ रहती थी, मगर 3 माह कबल ही इनकी वफ़ात हो गई है। अब इस घर की देख रेख मैं ही कर रही हूँ। वो अब फ़हद के पीछे चलती चलती से अंग्रेज़ी में ही आगाह कर रही थी। वो हाल में लगे लड़के की तस्वीरें देख चुकी थी और लम्हा लगा था इसे फ़हद कुरैशी को पहचानने में, क्योंकि अक्सर इरम अपने नवासे का जिक्र करती थी। सर आपका रूम, इसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वह बामुश्किल बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट भी वो मज़ीद रुकता तो इसी औरत के सामने रो पड़ता। दरवाज़ा बंद करते ही वो अपनी पुश्त दरवाजे से लगाता ज़मीन पर बैठता चला गया। वो हारे हुए जुआरी की तरह बैठा था जिसका सब कुछ लुट गया हो। आंसू इसकी गहरी नीली आंखों से निकल निकल कर इसके गिरेबान में जज़ब होने लगे। इसने आने में कितनी देर लगा दी थी, ये सोचते ही इसने अपने बाल मुट्ठी में दबा लिए। सारी रात वो रोता रहा। भूख प्यास हर एहसास मिट चुका था। जेन कई बार इसे खाने का बोलने आई, मगर इसने इनकार कर दिया। 5 बजे के करीब उठा और लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ा। कल फ्लाइट से लेकर अब तक वो इसी सूट में था। नहाकर इसने सूट तब्दील किया और वज़ू किया। किबला किधर था इस बात का अंदाज़ा इसे नहीं था, इसीलिए मोबाइल खोलकर इसने किबला मालूम किया और नमाज़ पढ़ने लगा। जूं जूं वो नमाज़ पढ़ रहा था इसे अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। नमाज पढ़कर वो उठा और इत्मीनान से चलता बिस्तर पर लेट गया। इसे पुरसुकून नींद की अशद ज़रूरत थी। शाहज़ेब साहब, अस्मा बेगम ने बेड पर नीम दराज शाहज़ेब साहब को पुकारा तो उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों से अपने शरीके हयात को देखा।
بولیں بیگم، وہ خوشگوار لہجے میں بولے، مجھے نور کی بہت یاد آ رہی ہے، اسے اب پاکستان آ جانا چاہیے۔ باقی کی اسٹڈی وہ پاکستان آ کر عمل اور دانیال وغیرہ کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر لے۔ میرا مطلب ہے عمل، دانی اور فلک کی کلاسز بھی تو کچھ ماہ پہلے ہی شروع ہوئی ہیں، ایسے میں نور آ کر کور بھی کر سکتی ہے سارا سلیبس۔ کب تک اکیلی پردیس میں رہے گی؟ میں اس کی سکی حالہ ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کے تنہا پردیس رہنے پر۔ باجی سارا اور بھائی اظہر کی وفات ایک حادثہ تھی جو بھلائے نہیں بھولتی، مگر اب بس بہت ہوا، بلائے نور کو پاکستان۔ وہ آنسو پوچھتی حتمی لہجے میں بولی، لے بیگم، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ابھی فون کرتے ہیں ہم نور بچے کو، ویکنڈ ہے، ویسے بھی وہ فارغ ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگلے ہی پل نور کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، تیسری بیل پر فون سپیکر میں نور کی آواز گونجی، السلام علیکم پاکستانیوں۔ حشاش بجاج سا لہجہ سن کر وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ شاہ زیب صاحب نے محبت سے پوچھا۔ میں ایک دم فٹ، آپ سنائیں ینگ مین؟ ہاں، تم بدلنا کبھی نہیں، ہماری یاد تو آتی ہی نہیں تمہیں، شاہ زیب صاحب نروٹھے لہجے میں بولے۔ اسما بیگم دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ ارے ینگ مین، کیا کہا؟ مجھے یاد نہیں آتی؟ آتی ہے آپ لوگوں کی، میں تو ہر پل یاد کرتی ہوں آپ لوگوں کو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ہماری بیٹی ہمارے پاس آ جائے نا۔ تبھی اسما بیگم نے شاہ زیب صاحب کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ شاہ زیب صاحب نے منہ بسور کر انہیں دیکھا، پر وہ مسکراہٹ دباتی نظر انداز کر گئی۔ ارے زہر نزیب، کیسی ہے ینگ مین کی ینگ لیڈی؟ ٹھیک ہوں، پر میں تمہاری بہت یاد آتی ہے، پاکستان آ جاؤ، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے لیڈی، ایسے روتے ہوئے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ بس حکم کریں، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاؤں گی۔ میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ کوئی فون کر کے پاکستان بلائے، مگر ہائے رے قسمت، میں بوڑھی ہو گئی، مگر فون نہ آیا کسی کا۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہوا، تو آ جاؤ اس سے پہلے کہ بوڑھی اماں یہاں ینگ مین اور ینگ لیڈی بوڑھے ہو جائیں۔ نہیں، پھر مجھے 2-3-4 دن میں اپنے روبرو پائیں گی۔ آپ اب اور فکر نہ کریں یار، آپ لوگ بوڑھے ہونے والا میٹیریل ہی نہیں ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، اور پھر کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے۔ ارے علیہ پی جلدی کرے نا، سارم بھائی کا حکم ہے ہم آپ کو شاپنگ کروا لیں تاکہ ہر سوٹ آپ اپنی پسند کر لیں، اور پھر مائیوں بھی تو بیٹھنا ہے نا آپ نے۔ عمل گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے عالیہ سے بولی، جو اپنا دوپٹہ درست کرتی آ رہی تھی۔ اسی کے پیچھے ببل گم چباتی فلک موبائل پر ٹائپنگ کرتی آ رہی تھی۔ آج ہی سارم کے کہنے پر عمل اور فلک عالیہ کو شاپنگ کروانے لے جا رہی تھی، کیونکہ شادی ہونے میں اب 1 ہفتہ ہی باقی تھا۔ کل سے عالیہ کو مائیوں بھی بیٹھنا تھا، اور اس کا برائڈل ڈریس ابھی تک پسند نہیں کیا گیا تھا۔ عمل اور فلک نے جب سے نور کے پاکستان آنے کا سنا تھا، انہوں نے اپنی شاپنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کو کہنا تھا کہ وہ شاپنگ صرف نور کے ساتھ کریں گی۔ بھائی ایک جیسے کپڑے بھی تو لینے تھے۔ محترمہ ذرا تیز چلیں پلیز، عمل نے چڑ کر فلک سے کہا، جو کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ کیوں، کیا ٹرین نکل گئی ہے؟ کیا شاہانہ انداز سے میڈم کی۔ عمل کا دل کیا کہ جانے کا پلان کینسل کر کے خوب درگت بنائے محترمہ کی۔ ہاں نکل رہی ہے، اور اسی طرح چلنا ہے تو بائے، عمل غصے سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ ارے مجھے چھوڑ کر نہ جانا کمینی، فلک کا ارادہ محض اسے تنگ کرنے کا تھا، تبھی تو اسے تپاتے ہوئے آئے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ فلک نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دانت نکل کر عمل کو دیکھا، جو بیک مرر میں دیکھتی اسے ہی گھور رہی تھی۔ بدتمیز کہیں کی، عمل بڑبڑائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے مال کے راستے پر ڈال دی۔ فہد کو انگلینڈ آئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً ہر روز سلا فاروق کی قبر پر جاتا، گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا، پھر چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل جاتا۔ گھر آتا تو ہر طرف سلا فاروق کی تصویریں لگی دیکھتا تو دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہو جاتی۔ حال میں اس کی تصویریں بھی لگی تھی، یہ وہی تصویریں تھیں جنہیں آریان نے ڈیولپ کروا کر ارم شاہ کو دیا تھا۔ وہ گھنٹوں گمسم بیٹھا ان تصویروں کو دیکھتا رہتا۔ وہ اپنی ماں سے شکل و صورت میں کتنا ملتا تھا۔ وہ آخری بار سلا فاروق کی قبر پر گیا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس دن کے بعد رویا نہیں تھا کہ کہیں اس کا رونا اس کی ماں کی روح کو بے چین نہ کر دے۔ پھر وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، اور پھر فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھا۔ دل رونے کو بے چین تھا، مگر اس نے سختی سے اپنے دل کو ڈانٹا۔ اسے کل کی فلائٹ سے واپس جانا تھا۔ حالانکہ اس کا دل بالکل بھی رضامند نہیں تھا، مگر یہاں اس کے اپنے نہ تھے جن کے لیے وہ ٹھہرتا۔ وہاں آریان تو تھا نا، جو اس کا اپنا، اس کا دوست تھا۔ اگلے دن وہ نماز پڑھنے کے بعد بالکل تیار تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے جین کو کچھ تاکید کی اور ٹیکسی کروا کر ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ یار فلک، یہ شرٹ دیکھو،
ہاں یہ بہت پیاری ہے۔ فلک نے پرشوق نظروں سے ریڈ کلر کی کرتی دیکھی۔ تم لوگ کیا کبھی قمیص شلوار بھی پہنو گی یا میری خواہش بس خواہش ہی رہ جائے گی؟ عالیہ ڈریس پیک کروا کر ان دونوں کی طرف چلی آئی۔ آپ بھی بس عادت نہیں ہے، فلک سادگی سے بولی۔ ارے واہ کیا خوب کہی بیٹا جی، عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ چلو اب شاباش، میری خوشی کے لیے ہی کم از کم ایک شلوار سوٹ تو خرید لو۔ عالیہ کہتے ہوئے ایک ڈسپلے شلوار سوٹ دیکھنے لگی جو ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی۔ عالیہ کو شلوار سوٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنی طرف آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ چلے ٹھیک ہے، کیا یاد کریں گی، آپ مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویسے بھی ہفتے تک آپ نے پیا گھر سے دھار جانا ہے۔ امل شرارتی لہجے میں کہتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ بدتمیز، میں نے وہیں رہنا ہے، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے، عالیہ جھمتے ہوئے بولی۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی عالیہ آپی، کیا آپ کا کمرہ کسے ملے گا؟ امل باہر کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ کسے ملنا ہے، ایسے ہی رہے گا جب تک ان کے چنٹو منٹو نہیں آ جاتے، اور بعد میں وہ کمرہ انہی کا ہوگا۔ فلک نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بدتمیز، بچو اب مجھ سے۔ شرم سے لال ہوتے عالیہ ان کے پیچھے لپکی وہ دونوں چیخیں مارتی ہوئی مال سے نکلی۔ آتے جاتے لوگ ان کو مڑ کر ان دوانیوں کو دیکھا آتے جاتے لوگوں نے مڑ کر ان دوانیوں کو دیکھا جو اب گاڑی میں بیٹھ کر جا بھی چکی تھیں۔ امن اور فلک عالیہ کی خواہش پر شلوار سوٹ پہن چکی تھیں۔ انہیں اپنا بہت بدلا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہی وہ دونوں ہنس پڑی۔ اچھی لگ رہی ہو مو، فلک نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ تم بھی، امن مسکرا کر بولی۔ یہ دانیال اور آریان اگر ہمیں ایسے دیکھ لیں تو حیرت کے مارے پاگل ہو جائیں، امل کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ ہاں انہوں نے پوچھا تو کیا کہیں گی؟ اوہ کہہ دیں گے فیشن چل رہا ہے، امل ہاتھ جلاتے ہوئے بولی۔ ویسے عالیہ بھابی کتنا خوش ہوئی تھی نا ہمیں ایسے دیکھ کر، فلک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اب چلیں باہر، امل نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں سر جھکا کر باہر آئی جہاں دانیال اور آریان گاڑی کے پاس کھڑے انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ آریان کو پیا یونی اپنے کچھ ڈاکومنٹ لینے جانا تھا۔ کیا آج عید ہے بڑی؟ دانیال نے امل اور فلک کو دیکھتے ہوئے آریان سے پوچھا، جو خود بھی امل اور فلک کو اس طرح دیکھ کر اپنی جگہ حیران تھا۔ میں بھی تم سے کچھ ایسا ہی پوچھنے والا تھا، چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں، آریان نے امل اور فلک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ امل نے ان کے سر پر پہنچتے ہی کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ آج خیریت تو ہے نا؟ تم دونوں نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے۔ مین سیریسلی تم دونوں نے؟ دانیال باز نہ آیا۔ کیوں، کیا شلوار قمیض پر لکھا ہے اٹ از ناٹ الاؤڈ فارمل اینڈ امل اینڈ فلک؟ رہنے دو دانی، تمہیں نہیں پتا آج کل شلوار قمیض کا فیشن بہت ان ہے، انہوں نے بھی اسی لیے پہنی ہوگی، آریان شرارتی لہجے میں بولا۔ ہاں تو اور کیا، امل اور فلک ساتھ بولی تو آریان اور دانیال ہنس دیے۔ امل فلک انہیں گھورتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ آریان اور دانیال کو دونوں آج اس طرح بہت خوبصورت لگی تھی، پر اس بات کا اعتراف وہ دونوں بھی نہیں کریں گے، یہ بات امل اور فلک بھی جانتی تھی۔ اس کی بورڈنگ ہو چکی تھی اور اب وہ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ دفعتاً اس کی فلائٹ کا اعلان ہونے لگا۔ اس نے سامنے چلتی اسکرین کو دیکھا جہاں اس کی فلائٹ کی ڈیٹیل دی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت جینز اور کھلے کرتے میں ہلکے سے اسٹرالر کو گلے میں ڈالے لیئر کٹ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے ہوئے تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جینز کی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ چلتے ہوئے ٹائپنگ کر رہی تھی۔ موبائل کو ایروپلین موڈ پہ ڈالنے سے پہلے وہ شاہزیب صاحب کو میسج پر اپنی فلائٹ کے تھوڑی ہی دیر میں ٹیک آف ہونے کے بارے میں بتا چکی تھی۔ وہ آج اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس ملک کی ہواؤں میں اس نے سانس لی تھی۔ اپنی زندگی کے 20 سال اس نے یہاں گزارے تھے، مگر وہ آج جاتے ہوئے رنجیدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ وہاں جا رہی تھی جہاں اس کے اپنے تھے۔ اپنوں سے ملنے کی چاہ، ان کے ساتھ رہنے کی چاہ۔ آج پاکستان نہ صرف نور اظہر کو لے کر جا رہی تھی، بلکہ کچھ قدموں کے فاصلے پر چلتے فہد قریشی کو بھی واپس اپنوں کے پاس لے جا رہی تھی۔ منزل دونوں کی ایک تھی، راستہ بھی ایک ہی تھا۔ فرق یہ تھا کہ نور اظہر اب مزید تنہا رہ نہیں سکتی تھی اور اپنوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور فہد قریشی اب مزید تنہا نہیں ہونا چاہتا تھا اور بچے ہوئے اپنے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جو چلے گئے انہیں جانا ہی تھا، انہیں نہ فہد قریشی روک سکتا تھا، نہ کوئی دوسرا اور نہ ہی کوئی تیسرا، کیونکہ یہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جو ہر لذت کو مٹا دے گی۔ نور نے گہرا سانس کھینچا اور اطمینان بخش مسکراہٹ چہرے پر سجائے جہاز تک پہنچی۔ ایئر ہوسٹس نے اس سے اس کا بورڈنگ کارڈ لیا اور مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دی اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ یا اللہ پلیز ونڈو سیٹ ہو پلیز۔ شہادت کی انگلی
اور ساتھ والی انگلی کا ٹویسٹ کیے، وہ آنکھیں بند کیے، بچوں کے سے انداز میں بولی اور اپنی مطلوبہ سیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ اللہ پلیز کہتے ہی اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ نہیں، وہ زور سے کہتی اپنی سیٹ پر گری، ہینڈ بیگ پٹکنے کے انداز میں سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ والی ونڈو اسکرین پر بیٹھے فہد قریشی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کندھے جھکا کر دوبارہ سر سیٹ کی پشت سے لگا گیا۔ ہائے نور، کیا بات ہے؟ پورا تندوری چکن ہے کیا آدمی؟ ہائے قسم سے جہاں سکندر جیسا ہے، اف، وہی ادا، وہی لاپرواہ انداز، وہی ایٹیکیوڈ۔ قسمت کھل گئی۔ فہد پر نظریں ٹکائے وہ ہلکی آواز میں بولتی، سیٹ پر سیٹ ہو کر بیٹھی نظریں اب بھی فہد پر ہی تھی جو اس کے منہ سے اپنے لیے تندوری چکن اور جہاں سکندر کا لقب سننے کے بعد حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گولڈن بال دیکھ کر فہد کو کم از کم یہی سمجھا تھا کہ یہ انگلینڈ کی ہی ہے، وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت اور گورا رنگ تھا۔ مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ اسے انگریزی سمجھتی تھی، تبھی انہی کی زبان بولی، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو۔ فہد بے نیازی سے کہتا دوبارہ اپنی سب کا حالت میں چلا گیا۔ ایٹیکیوڈ، سانس نہیں لے رہا۔ اور اب اردو میں بولی کیونکہ نور میڈم کو اس بات کا یقین تھا کہ ساتھ بیٹھا آدمی انگریز ہی ہے، اسے کون سا سمجھ جانی ہے۔ اف، اب مر گئی میں۔ وہ آنکھیں میچے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مسٹر، can you please exchange your seat with me, please? It's very urgent because I am an asthma patient and I feel suffocation when I don't sit with window, please. مسٹر، کیا ذراہ کرم آپ اپنی سیٹ میرے ساتھ تبدیل کروا سکتے ہیں؟ جلدی کریں پلیز، میں استما کی مریضہ ہوں اور جب میں ونڈو کے ساتھ نہ بیٹھوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ فہد نے اس کی حالت دیکھی جو واقعی طرح ممیز لگ رہی تھی۔ فہد کو اسے ہمدردی ہوئی، بیچاری، اس نے دل میں سوچا اور اپنی طرف دیکھتی نور کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ نور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ تھینک یو، وہ دان نکالتے ہوئے بولی۔ ہاں اتنا بھولا بیچارہ، ہاں اتنا سیدھا۔ وہ افسوس سے فہد کو سر تا پاؤں دیکھتی ہوئی بولی اور یہ فہد ہی جانتا تھا کہ وہ کس ضبط سے بیٹھا تھا۔ ہے بھی اتنا پیارا، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اگر مسلمان ہو تو کیا بات ہو، واہ مزے آ جائیں۔ اگر مسلمان ہو تو اللہ کرے شادی شدہ نہ ہو، پھر مجھے بھی لائن مارنے کا پورا حق ہے۔ نور خود ہی میں مگن چپڑ چپڑ بولتی جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، نور اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ نو ایکسکیوز می، فہد نے می پر خاصا زور دے کر بولا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آر یو میرڈ؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نور نے تجسس سے پوچھا۔ نو، فہد مسکراہٹ دبائے بولا۔ لو بھائی، ایک تو یہ بندہ انگریز نہ ہوتا، کاش۔ وہ سر ہلاتی افسوس کر رہی تھی۔ میں انگریز نہیں ہوں، فہد اطمینان سے بولا۔ اچھا، کیا تم اردو بول رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے تم اردو سمجھ بھی لیتے ہوگے، اردو ہے نا؟ نور جھٹکے سے سیدھی ہوئی، کتنی بکواس کر چکی تھی وہ اس کے سامنے، اور وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا تھا۔ غالباً اردو بولنے والا اردو سمجھ بھی سکتا ہے میڈم، کتنی غلط بات ہے، تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، میں اگر کچھ اور الٹا سیدھا بول دیتی تو۔ نور عورتوں کے انداز میں ہاتھ نچا کر بولی تو اس کی بات پر فہد نے ایک ابرو چکا کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، سیریسلی ابھی بھی کچھ رہتا تھا؟ ہاں تو مجھے کون سا پتا تھا تم اردو بول لیتے ہو، ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ نور نے اپنی حفت مٹاتے ہوئے بولی۔ فہد قریشی۔ نور اظہر۔ کیا میں نے پوچھا؟ فہد نے اسے گھورا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ پر میں نے تو بتا دیا نا، نور نے کندھے اچکائے۔ اچھا مسلمان ہو، اور کیا پاکستان جا رہے ہو؟ الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میڈم کیا آپ افریقہ جانے والی فلائٹ پر چڑھی تھی؟ ٹھنڈے انداز میں بگو کر طنز مارتے فہد رخ موڑ گیا۔ اگر تو دیکھو لاڈ صاحب کی، ایسے طنز مارا ہے جیسے میں اس کی بھینس لے کر بھاگی ہوں۔ نور نے اسے گھورتے ہوئے دل میں سوچا اور سر جھٹک کر اپنا موبائل نکالا۔ اب وہ اپنا سب سے پسندیدہ کام کر رہی تھی۔ کون؟ فہد کیسی بھیجتی؟ اسے اس لمحے سب کچھ بھول چکا تھا۔ فہد کو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھے ابھی بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب اس کی آنکھ کسی کے زور و شور سے رونے کی وجہ سے کھلی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اپنے ساتھ بیٹھی میڈم نور کو دیکھا جو زور و شور سے رو رہی تھی۔ ارد گرد بیٹھے مسافر بھی انہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پلیز آپ کچھ بولیں، بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ فہد فکر مندی سے بولا۔ نور نے آنسوؤں سے لبالب آنکھوں سے فہد کو دیکھا۔
وہ نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فہد کو دکھ ہوا، اس نے اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر اسے دیا۔ آپ کا بھائی تھا؟ نہیں۔ نور پھر رونے لگی اور ٹیشو سے ناک رگڑا۔ دوست؟ ایک اور ٹیشو دیا۔ نہیں۔ اس نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کی۔ ہسبینڈ؟ ایک اور ٹیشو دیا۔ نہیں۔ دوبارہ ناک رگڑا گیا۔ بوائے فرینڈ؟ استغفر اللہ، شرم کر لو کچھ۔ پھر ناک رگڑا۔ تو پلیز ایسے مت روئیں، بتائیں تو صحیح کون ہے آخر وہ جو مر گیا؟ خبردار، شہید ہو گیا ہے کہ لفظ استعمال کرو، مر گیا نہ کہنا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میجر حیدر۔ اب کے نم آنکھیں صاف کی۔ وہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ ارے ابھی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور ابھی بیچاری دعا بیوہ بھی ہوگی۔ قسمت کے فیصلے دیکھو۔ کون دعا؟ کون حیدر؟ چلو اب ساتھ چلتے، ناول نہیں پڑھا تم نے؟ حیدر، ٹیشو ختم ہو گئے۔ فہد دانت پیستے ہوئے بولا، یہ لڑکی واقعی سائیکو تھی۔ فہد قریشی کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ وہ گلوگر لہجے میں کہتے ہوئے بولی، مگر اب فہد ہینڈ فری کانوں میں ڈال کر والیوم بڑھا چکا تھا۔ نور کا رونا اب بھی جاری تھا۔ ظاہر سی بات ہے، رونا تو بنتا تھا بیچاری کا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ کے باہر کھڑے نور کا انتظار کر رہے تھے۔ نور کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی، امید تھی کہ کچھ دیر میں وہ باہر بھی آ جائے گی۔ آ گئی نور۔ ایک دم ہی عمل اور فلک کے چلانے پر دانیال بھی متوجہ ہوا۔ چڑیل، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اس تک پہنچ چکے تھے۔ اے ڈرائیور، میرا سوٹ کیس اٹھاؤ اور گاڑی میں منتقل کرو۔ وہ دانیال کو حکم دیتی عمل اور فلک سے لپٹ گئی۔ یار آئی مس یو بوتھ سو مچ، میں نے تم دونوں کو بہت یاد کیا، وہ دبی آواز میں بولی۔ او ہیلو محترمہ، یہ ڈرائیور کسے بولا؟ دانیال تو ہوش میں آتے ہی چلا اٹھا۔ تمہیں اور کسے؟ ویسے تم لوگ کب سے اتنے کوجر ڈرائیور رکھنے لگے؟ دانیال کو کہتے وہ عمل اور فلک کی طرف متوجہ ہوئی۔ خود ہوگی تم کو جی، میں تو اتنا ہینڈسم ہوں کہ بس کیا بتاؤں۔ دانیال ایک جذب سے بولا، کچھ بتانے کو ہوگا تو بتاؤ گے نا؟ نور اسے چڑھا رہی تھی۔ تم سے بات کرنا فضول ہے۔ دانیال پاؤں پٹکتا اس کے سوٹ کیس کھینچتا گاڑی تک جا پہنچا۔ ہاں وہ تینوں اس کی حالت پر ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف چل دی۔ اس بیچارے کا کیا حال ہوگا جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوگا؟ دانیال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ جانتا جو تھا کہ اب تک اس بندے بیچارے کا سر خالی ہو چکا ہوگا۔ او ہاں یار، بڑا کول بندہ تھا۔ اف کیا بتاؤں، اچھا ہوا جو ہوا نا وہ گھر جا کر بتاؤں گی، اس کے سامنے نہیں۔ باقی یہ کہ ابھی وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکلا، نہیں تو تم لوگوں کو اس خوش نصیب کا دیدار کرواتی جسے میرے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ نور اٹھلاتے ہوئے بولی تو عمل اور فلک ہنستی اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ دانیال محض آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ 3 ایڈیٹس۔ وہ دھیمے سے بڑبڑایا اور ایسکیلیٹر پر دباؤ ڈالا۔ عمل، فلک اور نور 2 دن مسلسل بازار جا کر اپنی شاپنگ پوری کر چکی تھی اور اب انتہائی مطمئن تھی کیونکہ شاپنگ ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنا سر وقت عالیہ کو دیتی جو ان کی باتوں پر لال پیلی ہوتی رہتی۔ نور کے آنے سے ان کا گروپ پورا ہو چکا تھا۔ بچپن میں نور کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہی تھی اور تب بھی ان کے آپس میں خوب جمی تھی۔ عالیہ مائیوں بیٹھ چکی تھی، اسے مائیوں بیٹھے ایک دوسرا دن تھا۔ عمل، نور، فلک اس کے کمرے کے باہر بہت سخت پہرا دیے ہوئے تھی۔ عالیہ بیچاری کو تو انہوں نے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا تھا اور خود بھی سارے کام کر رہی تھی۔ عالیہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں ہی تھی، اب لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اب اکثر شام کو سب اکٹھے ہوتے کیونکہ 4 دنوں تک شادی تھی تو سب کی زبان پر یہی موضوع گفتگو تھا۔ کل مجھے نجمہ کی کال آئی تھی، پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بات کر رہا ہے۔ بالآخر اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ وہ زیاد صاحب کی بیٹی کی شادی پر مجھ سے ملی تھی تو مجھے یاد آیا، فلک میں انہی آنٹی کی بات کر رہی ہوں جو آپ کا بایو ڈیٹا لے رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے عائشہ بیگم نے فلک کو بھی گھسیٹا تو آپس میں بات کرتی عمل، فلک اور نور ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ انہوں نے زیادہ گھمایا پھرایا نہیں اور سیدھا مدعے پر آئیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ہماری فلک پسند آئی تھی اور انہوں نے اسی کے متعلق بات کی۔ لڑکا اچھا ہے، کافی بزنس ہے ان کا، میں شادی پر بھی ملی تھی، سمجھدار بھی ہے، میں نے وقت مانگا ہے ان سے۔ عائشہ بیگم نے بات ختم کی اور چائے کا کپ اٹھایا۔ دانیال ابھی تک صدمے کی کیفیت میں کبھی عائشہ بیگم کو دیکھتا تو کبھی باقی سب کو۔ ارے سمپل سی بات ہے، انکار کر دو عائشہ، میں نے فلک کو ہمیشہ سے اپنے آریان کے لیے ہی سوچا ہے۔ عرفہ بیگم نے مسکراتی نظروں سے فلک کو دیکھا۔ دانیال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ تو سب جانتی تھی، تو پھر یہ سب؟ اس نے اپنے ماں باپ، پھر عمل اور عائشہ بیگم کو دیکھا۔ سب کچھ تو وہ جانتے تھے، پھر اب وہ کیوں نہیں روک رہے تھے؟ وہ کیوں نہیں کچھ بول رہے تھے؟ آریان سر جھکے بیٹھا تھا۔ آریان کچھ نہیں بول رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، شہزیب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھیں انہیں شکوہ کرتی نظر آئیں۔ انہوں نے فوراً نظر ہٹا لی۔ اسی پل دانیال کو ہوش آیا، وہ ایک دم کھڑا ہوا، سب نے حیرانی سے دیکھا۔
सर झुकाए फलक ने भी झटके से सर उठाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो एकदम बोला तो सब इसे हैरानी से देखने लगे। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? इसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। कैसा कैसा कैसे हो सकता है? सोहेल साहब ने मुस्कुराहट दबाई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा ऐसा कैसा? आयशा बेगम ने हैरानगी से पूछा। ये जो आप सब करने का सोच रहे हैं, यही सब, यानी आर्यन और फलक? सोचिएगा भी मत। इसका अंदाज वार्निंग देता हुआ था। हाँ, कबाहत तो नहीं वैसे इस बात में, और अगर हम ऐसा ना भी करें तो कोई और लड़का भी तो नहीं है ना खानदान में। आयशा बेगम मुस्कुराई। इनकी बात पे आर दानियाल एक झटके से उठा। क्या आप लोगों को मैं कोई तीसरी मखलूक लग रहा हूँ? इसका अंदाज हैरानी लिए हुए था। इसके अंदाज पर सबके कहकों ने इसे जताया कि वो क्या बोल चुका है। एकदम ही वो मुंह पर हाथ रखता जमीन पर बैठ गया और एक बार फिर सब हंसने लगे। फिर इसने चोर नजरों से फलक को देखा, जो सर झुकाए शायद मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। कम अज कम दानियाल को तो यही लगा था, मगर कौन बताई इसे कि फलक बीबी शर्मा रही थी। फिर इसने जो ही टेढ़ी नजरों से आर्यन को देखा जो मुस्कुरा रहा था, इसे तो तब ही चढ़ गई। यानी हद है, ये फजूल इंसान क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं इससे आगे इसे सोचना हुआ। वो एकदम उठा और इसकी तरफ बढ़ा। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं? कहीं ऐसा वैसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ? वो अबरुच का मशकूक अंदाज में बोला। बड़ों का फैसला है, मैं तो खुश हूँ। आर्या ने सादतमंदी से जवाब दिया तो दानियाल का मुंह खुले का खुला रह गया। मैं करूंगा फलक से शादी, और अगर आप लोग इसे बेशर्मी समझते हैं तो मैं क्या करूं? हूं तो समझे, क्यों कि जिसने की शर्म इसके फूटे करम। अपने बुढ़ापे में गर्मियों के मौसम में लान के किसी दरख्त के साए में बैठकर या सर्दियों के मौसम में अंगीठी के सामने बैठकर ये सोचना नहीं चाहता एक फलक थी जिससे मैं इश्क करता था, और बड़ों के फैसले के सामने मजबूर होकर मुझे इसे दस्तबरदार होना पड़ा। फिर इसके बच्चे मुझे मामू कहने लगे। मैं पछताना नहीं चाहता। ये जिंदगी आपकी है, इसे खुशी से और अपनी मर्जी से गुजारना आपका हक है। तो हक के लिए आवाज उठाओ, ना कि खामोश रहो और मसलूमियत की मिसाल बनो। मैं चाहता हूँ बूढ़ा होकर जब मैं किसी दरख्त के नीचे बैठूं या अंगीठी के सामने बैठूं तो मेरे हमरा फलक भी और हम पिज्जा ऑर्डर करवाएं। फलक के बच्चे मेरे पास पिज्जा लाएं और कहें बाबा पिज्जा आ गया। मैं मामू नहीं बाबा कहलाना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा होकर फलक के साथ पिज्जा खाना चाहता हूँ। दांतों का सेट हम शेयर कर लिया करेंगे और फलक हम मिलकर खाना खाया करेंगे, होटलिंग किया करेंगे। वो संजीदा बात को भी मजाक में ढाल देने का हुनर रखता था। सब इसकी बात पर मुस्कुराए। तो फिर हमें भी तुम पर तरस आ ही गया है दानियाल बेटा। जाओ, क्या याद करोगे बूढ़े होकर कि अजीम माँ बाप मिले थे। सोहेल साहब मुस्कुराए। यस, दानियाल पुर जोश आवाज में कहा तो इसके अंदाज पर सब हंस दिए। तो दानी बेटा, हमारी भी एक ख्वाहिश है, कहो पूरी करोगे, ताकि आर्यन भी अपने बुढ़ापे में हमें दुआएं दे सके। फरहान साहब ने संजीदगी से पूछा। आर्यन ने सर झुका लिया। अर्ज करें आप? दानियाल ताबेदारी से झुका। भाई तुम लोग हमारे आंगन की कली ले लो और हम लोग तुम लोगों के आंगन की कली ले आएंगे। अरफा बेगम ने अपने साथ खड़ी अमल के गाल खींचे तो शर्माते हुए सर झुका गई। दानियाल ने दुख से आर्यन को देखा। उसका दर्द महसूस कर सकता था, मोहब्बत छिन जाने का दुख जो थोड़ी देर पहले वो खुद भी महसूस कर रहा था। दानियाल को अपने आर्यन से महीना पहले की गई बात याद आई। अच्छा जनाब, तो तुम फलक से मोहब्बत करते हो, है ना? दानियाल ने ताबेदारी से सर हिलाया। इस वक्त वो दोनों लॉन में बैठे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। अमल और फलक आलिया के साथ किचन में थी। गालबन आलिया की बनाई गई डिशेस पर हाथ साफ कर रही थी। तुम्हें भी किसी से मोहब्बत है ना? मुझे याद आया जिस दिन हम यूनी में मिले थे फलक ने ही जिक्र किया था। कौन है वो घुन्ने मिस ने? दानियाल ने इसके कंधे पर धब रसीद की। वक्त आने पर बताऊंगा। वो मुहिब सा मुस्कुराया। दानियाल ने चूं कर आर्यन को देखा, जिसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट बहुत कुछ जता रही थी। इसने नजरों का जाविया मोड़ा और अमल को देखा जो शर्मा रही थी। या अल्लाह, मुझे पता ही ना चला, वाकई घुन्ना मिसना है। अस्मा और शज़ेब, हम लोग आपसे अपने बेटे के लिए, आर्यन के लिए, अमल बेटी को मांगते हैं। सोहेल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। और हम अपने निकम्मे बेटे के लिए आप लोगों से फलक का हाथ मांगते हैं। शहजेब साहब ने फरहान साहब के कंधों पर बाजू फैलाते हुए कहा, और लफ्ज निकम्मे पर दानियाल के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे, क्योंकि बात 16 आने दुरुस्त जो थी। ओ माय गॉड, नॉवेल्स में भी बिल्कुल ही ऐसा होता है। हाउ क्यूट। नूर खुशी से उछली तो सब इसके बेचगाना अंदाज पर हंस दिए। माँ बाप के लिए इनकी औलाद ही कुल सरमाया होती है। औलाद की खुशी ही माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है।
सब बड़ों की मुश्तरका राय के मुताबिक इनके निकाह सारम और आलिया की मेहंदी वाले दिन तय पाए। वो चारों इस कदर नॉर्मल बैठे थे कि उन्हें देखकर ये कहना मुश्किल था कि अभी इन्हीं की शादी की बात हुई है। कम अज कम नूर के लिए तो ये सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि बकौल इनके मेरे नावल की हीरोइन तो शर्मा कर कमरे में भाग जाती है, और अब इसे कौन समझाए कि ये अमल और फलक हैं जिनसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद की जा सकती है कि वो पल दो पल शर्माए, या जो कहना बेहतर है कि अदाकारी करें, मगर कौन जाने अंदाजे गलत होने वाले थे। आर्यन का फोन बजा तो वो माजरत करता उठा और बाहर की जानब चल दिया। स्क्रीन पर फादी कॉलिंग नजर आ रहा था। बल आखिर इसकी कॉल आ ही गई थी। पिछले 10 दिनों से आर्यन की इससे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि फाहद का नंबर बंद जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर से फाहद की हशाश बशाश आवाज आई। आर्यन को सुकून महसूस हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एकदम फिट। तू सुना, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, सब इकट्ठे हुए बैठे हैं। परसों आलिया आपी की रस्में शुरू हो रही हैं, तुम हमारी तरफ ही आ जाओ। ओह, ये कहने की बात है कोई? कहो तो अभी आ जाओ, मैं बैग तैयार किए बैठा हूँ। आ जाओ, बल्कि मैं लेने आता हूँ। ओ भाई मेरे रुक जा, आज नहीं, माइयों वाले दिन ही आऊँगा। और तू ये बता, ये आई तेरी आवाज़ कुछ बदली बदली सी क्यों लग रही है? तू बड़ा बहुत खुश लग रहा है, जैसे खजाना हाथ लगा हो। कहीं अंकल वगैरह ने तुम्हारा अमल भाभी के साथ रिश्ता तो तय नहीं कर दिया ना? लॉन में शाम उतरने लगी थी। सामने खिले खूबसूरत गुलाब के 2 फूल देखते हुए आर्यन सोच रहा था, सच्चे दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होते। वो चाहे दूर भी बैठे हों, आपकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि आया आप खुश हैं या नहीं। खजाना नहीं है वो, इसे पैसों में मत तोलो। ये कह सकते हो कि मुझे किसी नेकी का समर मिल गया। और सुनो, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। आलिया अपी और सारम भाई की मेहंदी वाले रोज़ ही मेरा और अमल का निकाह है। मुझे मेरी मोहब्बत महरम बनकर मिलने वाली है फहद। मैं रब का जिस कदर शुक्र अदा करूं कम है। आर्यन कुर्सी पर बैठते हुए बोला। कमीने, दोस्त को बताना गुवारा ना किया? ठीक है, मैं कौन सा कुछ तुम्हारा लगता हूँ? फहद की नाराज सी आवाज़ स्पीकर से आई तो आर्यन खिलकर हंस दिया। इसके लिए चाय का कप लाती अमल इसे हंसता देखकर मुस्कुराई। अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट सिमटी। अरे नहीं तो मेरी जान हो तुम, आर्यन हंसते हुए बोला। अच्छा बस कर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? झूठे, जान तो तुम्हारी भाभी जी में है, हमारी औकात ही क्या है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा सच में। आर्यन भी किसी से मोहब्बत करता है, कई बार इसने मुझे बताया, लड़की की आदतों के बारे में भी, मगर मुझे नहीं पता वो कौन है। अमल को फलक की बात याद आई। अच्छा बस बस, वैसे आज मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को। क्या ख्याल है, पिज़्ज़ा पार्लर चले? दानी को कहना तुम्हारी साली साहिबा और भाभी को भी ले आए, और तो आकर मुझे पिक कर। ड्राइविंग का कोई मूड नहीं सच में। अच्छा मैं बात करता हूँ। हाँ आता हूँ, सब्र कर। हाँ आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉल काटते हुए उठा और अपने पीछे अमल को खड़े पाया। वो हाथ में चाय का कप पकड़े बुत बनी खड़ी थी। आर्यन ने गहरा सांस खींचा और उसे बैठने का इशारा किया। वो समझ चुका था। वो चलती हुई कुर्सी तक गई और चाय का कप रखते हुए बैठ गई। अमल, ये लो। आर्यन ने मेज पर अपना मोबाइल रखा। अब ये मुझे खुद बता रहा है ताकि मैं इनकार कर दूं। अमल ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया। कांपते हाथों से इसने कॉल लॉग खोला। सामने ही स्क्रीन पर फादी लिखा जगमगा रहा था, साथ में कॉल डिटेल भी थी। अमल ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर मोबाइल वापस मेज पर रख दिया। अमल प्लीज, जो शर्मिंदा मत हो, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, बस तुम्हारा वहम दूर करना था। और मुझे तुम्हें ये कहना है अमल कि आइंदा कभी भी मेरे हवाले से कुछ बुरा मत सोचना। ये कभी तुम्हें ये जानना हो कि मैं किससे फोन पर बात कर रहा हूँ तो पीछे खड़ी मत रहा करना, सामने आया करो और यूं ही मेरे सामने बैठकर जान लिया कर कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हवाले से एक लम्हे की बदगुमानी को भी अपने दिल में जगा दो। वो नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कह रहा था। ओ वैसे चाय तो ठंडी हो चुकी है। अमल होंठ सिकोड़ते हुए बोली। मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं ठंडी चाय पीऊँ। आर्या ने कंधे झुकाते हुए कहा और एक सांस में ठंडी चाय पी भी गया। अगर चाय से पीना मुश्किल था मगर अमल का दिल ना दुखे इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये चाय का कप तो फिर मामूली सी चीज़ था। क्या अब मुझे इजाज़त है कि मैं उठूँ, क्योंकि फहद ने प्लान किया है कि हम सब पिज़्ज़ा खाने चलें। ओह ज़रूर, और थैंक यू। ज़रूरत नहीं।
اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور امل کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ امل مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آریان بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ امل اور فلک اب اکثر شلوار سوٹ پہنے لگی تھی یا پھر لمبی شرٹ کے ساتھ جینز پہن لیتی تھی۔ نور تو کرتا جینز پہننے کی ہی شوقین تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تینوں تیار ہو کر گاڑی کی طرف آئی۔ آریان فہد کو پک کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔ دانیال نے بھی ان تینوں کو ساتھ لے کر انہیں جوائن کرنا تھا۔ بھئی مفت کی پیزا پارٹی کون کافر ٹھکرائے؟ مٹھو شور نہیں کرو۔ اور سناؤ سفر کیسا گزرا تھا؟ آریان نے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ مت پوچھو یار، فہد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے باقاعدہ توبہ مانگی۔ کیوں؟ خیریت؟ یار توبہ، میں اپنی پوری زندگی میں اس جیسی لڑکی سے نہیں ملا یار، کوئی نمونہ ہی تھی وہ۔ اوہ، یعنی تمہارا سفر کسی حسینہ کے ساتھ گزرا ہے؟ پتہ نہیں یار کیسی تھی وہ، کون تھی وہ؟ اس کے حسن پر تو تب غور کرتا جب وہ اپنی چپڑ بند کرتی۔ قسم سے آ کر 2 سر درد کی گولیاں کھائیں تو سکون ملا۔ اور پھر فہد نے اسے ساری کہانی سنائی۔ آریان باقاعدہ کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا۔ اب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ فہد نے تب کر پوچھا۔ فہد قریشی دی گریٹ، جو کسی زمانے میں اتنے لفنگے تھے کہ لڑکیوں کو چھیڑنا اپنی پسندیدہ مشغلہ سمجھتے تھے اور جس کے سامنے لڑکیوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس کی بولتی ایک لڑکی نے بند کروائی تو وہ بھی کس انداز میں؟ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ ویسے اس کا نام کیا تھا؟ مس روندو۔ آریان نے فہد کو گھورا اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ اچھا سیریس ہو جاؤ فہد، یہ کیسا نام ہوا؟ گاڑی پارک کرتے ہوئے آریان نے پوچھا۔ یار وہ بہت روتی تھی، فہد نے ہنستے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کالا ڈوریا، کنڈے نال مہندی لگا کے رکھنا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر فلک کے ساتھ بیٹھی نور لہک لہک کر گانے گا رہی تھی۔ دانیال بھی گاڑی چلاتے ہوئے مسکراہٹ دبائے فلک اور امل کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نور بکواس بند کرو، فلک نے تب کر کہا۔ کیوں؟ میں تو گاؤں گی۔ نور پھر سے گانے لگی۔ امل نے فلک کو مڑ کر کوئی اشارہ کیا جس پر فلک کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ نور کے کان کے قریب جھکی۔ نور کیا ہے؟ نور بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کا نام کیا تھا جو تم سے پلین میں ملا؟ تم نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ فلک کی بات پر نور کوئی سوچنے لگی اور اس کے کان کے قریب جھکی۔ مسٹر ٹیشو ہیں؟ یہ کیسا نام ہے؟ امل نے حیرت سے پوچھا۔ یار اس کے پاس ٹیشو بہت تھے، نور نے ہنستے ہوئے کہا اور سیلفی لینے لگی۔ اس کی بولتی واقعی وہ دونوں بند کروا چکی تھی۔ کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ، دانیال نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ، دانیال نے منہ بسورا۔ اترو اور جاؤ اندر، میں پارک کر لوں گاڑی۔ دانیال نے پیزا پارلر کے باہر گاڑی روکی۔ امل فلک اور نور اندر کی جانب چلے گی۔ میں تو کہتا ہوں تمہیں وہ لڑکی دوبارہ مل جائے، آریان نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا موبائل میز پر رکھا۔ وہ دونوں کونے والی میز بک کروائے وہاں بیٹھے تھے۔ او تیری خیر، فہد ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ آریان نے حیرانی سے پوچھا۔ یار تیری زبان کتنی کالی ہے، لے آ گئی تیری ماں۔ کون؟ وہ مس روندو۔ فہد رونے والا ہو گیا۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ میں بھی ذرا اس عظیم لڑکی کو دیکھ لوں جس نے تیرا منہ بند کروایا۔ آریان نے تھوڑا سا پلٹ کر پیچھے دیکھا اور امل اور فلک کے آگے سیلفی پر سیلفی بناتی نور کو دیکھا۔ وہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ یار ہماری طرف کیوں آ رہی ہے؟ فہد نے دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ صحیح پھنسے ہو بچو، آریان نے دل ہی دل میں کہکا لگایا۔ ارے آریان بھائی آئیں سیلفی ہو جائے، نور نے کہتے ہی اپنے پیچھے آتی امل اور فلک کو بھی گھسیٹا اور سیلفی لینے لگی۔ ایکسکیوز می مسٹر۔ نو ایکسکیوز می۔ فہد نے تیرچھی نظروں سے دان نکالتے ہوئے آریان کو گھورا۔ بے غیرت، وہ بھنا کر دل ہی دل میں بولا۔ ہیں دیکھیں آپ آریان کے دوست ہیں، ہم سیلفی بنانے لگے ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا۔ نور نے آریان کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا یہ پاگل ہیں؟ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پردہ کرتے ہیں؟ آپ کی چادر نظر نہیں آ رہی۔ بس یہی وجہ تھی کہ فہد قریشی کی یہیں تک ہاتھ تھی۔ وہ جھٹکے کی اس طرف مڑا۔ تم؟ ہاں میں، فہد نے میں پر زور دے کر بولا۔ تم آریان بھائی کے دوست نکلے؟ دیکھو ذرا قسمت کے کھیل۔ نور تو حیران ہی رہ گئی تھی، دل الگ بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ جی محترمہ۔ وہ ناراضگی سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ آریان کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ آریان کو گھورتا ہلکی آواز میں بولا۔ امل فلک اور دانیال حیرانی سے بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ فہد پوچھتا دیکھ کر آریان نے پوچھا۔ پیناڈول کی گولیاں لینے جا رہا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے آریان نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ شاید میرے پاس ہو، نور اپنا کلچ کھولتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے، ساتھ لے کر گھومتی ہے محترمہ کہ جس کا سر کھاؤں اسے ایک ایک گولی بھی دیتی جاؤں۔ فہد نے دل میں سوچا، اس میں ایک ہی گولی رہتی ہے،
नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराई थी। नहीं, मुझे अब की बार पूरा पैकेट ही चाहिए। अब के फहद भी मुस्कुराया। लड़की बुरी नहीं है, बस इमचोर है और शायद थोड़ी खिसकी हुई भी है। फहद ने दिल में सोचा, कुछ बताओगे भी? क्या है ये सब? ये मिस रोंदू हैं और ये मिस टिशू हैं, मिस्टर टिशू हैं। वो दोनों एक साथ बोले और फिर हंस दी। अमन और फलक हंस दिए। उन्हें बेख्तियार फहद कुर्सी पर तरस आया था। मुझे भी कुछ बताओ, दानियाल चीखा। यही है वो बदनसीब इंसान जो नूर मोहतरमा के साथ फ्लाइट में थे। दानियाल ने अफसोस से सर हिलाया। आपका नावल मुकम्मल हो गया? हाँ, वो मैंने इसी दिन पढ़ लिया था। पता है मैं रात 4 बजे तक जागती रही थी। बस, फिर क्या था, पढ़ लिया। नूर ने कंधे झुकाए। ये पागल भी है। फहद ने इसे देखते हुए फिर से दिल ही दिल में कहा और इसे कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी बस यही बोला, गुड, ऑर्डर करवाओ। दानियाल ने फहद के साथ बैठते हुए कहा। अमन और दानियाल के साथ ही जबकि फलक और नूर आर्यन के साथ बैठ गई। आर्यन ऑर्डर करवाने के बाद इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हम इस तरह बैठे कपल लग रहे हैं। नूर ने हंसते हुए कहा और फिर इसे अपने मोबाइल में गर्क हो गई, इस पर गौर किए बगैर कि वो क्या बोल चुकी है। अच्छा आर्यन भाई, ज़रा ये तो बताएं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या नाम है? और मिस्टर टिशू तुम भी बताओ। वो मोबाइल पर ही सर झुकाए बोली। क्यों? अरे बताएं ना। तुम भी बताओ मिस्टर। आर्यन अपने अकाउंट का नाम बता चुका था मगर फहद खामोश रहा। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा अब, फहद ने हंसते हुए कहा और इसी लम्हे एक साथ सबके मोबाइल की नोटिफिकेशन रिंग बजी। सबसे पहले आर्यन और फलक ने मोबाइल उठाए और अगले ही लम्हे वो पागलों की तरह हंस रहे थे। इनका देखा देखी अमल और दानियाल ने भी अपने मोबाइल चेक किया और इनकी हालत भी इन दोनों से मुख्तलिफ नहीं थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर फहद ने भी अपना मोबाइल उठाया और अगले ही लम्हे वो गमो गुस्से से नूर को घूर रहा था, जिसने आर्यन की पोस्ट पे टैग शुदा फहद के अकाउंट को ढूंढ निकाला था। ना सिर्फ ढूंढ निकाला था बल्कि इनकी अभी थोड़ी देर पहले की बनाई हुई सेल्फी में से इसे भी टैग किया था, जिसमें फहद हाथों से अपना चेहरे छुपाए बैठा था और नीचे कैप्शन में वाज़े लिखा था, सॉरी ये फहद साहब हैं, ये लड़कियों से पर्दा करते हैं, लड़कियां छोड़े लड़कों से भी पर्दा करते हैं। खैर हम हैं इस वक्त पिज़्ज़ा पार्टी करने वाले हैं। 8 हंसते हुए इमोजी वाफर मिकदार में मौजूद थी। फहद बिना मुंह फुलाए बैठ गया। इस आफत की परकाला को वो कुछ कह भी नहीं सकता था। फहद को सामने बैठी लड़की बेवकूफ़ होने के साथ साथ मेंटल और हॉस्पिटल से भागी हुई भी लगने लगी थी। फहद ने मैसेज टोन बजने पर मोबाइल की तरफ देखा जहां नूर का मैसेज इंस्टाग्राम के इनबॉक्स रिक्वेस्ट में था। मुस्कुराहट दबाए इसने नूर की तरफ देखा, जिसने इसे मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इशारा किया। अमन, आर्यन, दानियाल और फलक किसी और बात में मसरूफ थे। फहद ने गहरी सांस ली और नूर द ग्रेट नाम की प्रोफाइल की मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। नूर का मैसेज पढ़कर फहद ने सर झटका। ये आपको किसने कहा? अब जाहिर है इतनी देर तक तुम मुझे आंखें चिपकाए बगैर देखते रहे, ये इस बात का सबूत है कि मैं प्यारी हूँ, जभी तो तुम्हारी नजरें मुझ पर से नहीं हटी। नूर ने मुस्कुराहट दबाई। मैडम इसे देखना नहीं घूरना कहते हैं। व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं, मुझे इससे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ। ठीक है मान लेता हूँ अब प्यारी हैं, और ये बात आपको पता है, मगर कुछ है जो आपको नहीं पता। क्या? यही कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़, पागल और खिसकी हुई लड़की हैं। नूर ने इसे घूरा मगर वहाँ फ़र्क ही किसे पड़ता था। शुक्रिया, खूबसूरत लड़कों के तंज को तो मैं तारीफ समझकर कबूल कर लेती हूँ। मेंशन नॉट। 8 हंसने वाले इमोजी भी थे। आप वाकई पागल हैं। फहद ने मैसेज सेंड किया और मोबाइल में इस पर रखकर सीधा हुआ, क्योंकि वो चारों इन दोनों को घूर रहे थे जो मोबाइल में सर दिए बैठे थे। क्या हुआ? फहद ने मुस्कुराकर पूछा। किससे इतना मुस्कुरा कर बात हो रही थी? आर्या ने कड़े तेवरों से पूछा। फहद ने थूक निगलते हुए नूर को देखा, जिसने कंधे झुका दिए। वो दोस्त था कोई। फहद की जुबान इसे दोस्त कहते हुए कड़वी हुई थी और वो तो मजीद कंधे चौड़े करके बैठ गई थी। था कोई? पक्का है ना? दानियाल ने अब्रू चुकाकर इसकी तरफ मशकूक अंदाज में देखा। हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और तुम लोग कैसे शक कर सकते हो मुझ पर? हद है। मैंने घूर कर बोला। अच्छा। अभी दानियाल मजीद कुछ कहता मगर सामने से वेटर आता देखकर वो सब भूल चुका था। याद था तो बस इतना कि वो यहाँ पिज्ज़ा खाने आया था। फलक ये लो।
دانیال نے اس کی طرف رومال بڑھایا۔ اوہ شکریہ دانیال۔ فلک نے مسکراتے ہوئے رومال اس سے لیا۔ فلک اور دانیال کو اپنے گھٹنوں پر رومال بچھاتے دیکھ کر آریان نے سرنفی میں ہلایا۔ یہ سدھرنے والی قوم ہے ہی نہیں۔ وہ سب ایک ایک کر کے سلائس کھا چکے تھے۔ دوسرا سلائس ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اب صرف پین میں ایک پیس ہی پڑا تھا۔ اپنا پیس کھاتے دانیال نے چور نگاہوں سے آریان، امل اور فہد کو دیکھا۔ وہ اپنے اپنے سلائس سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھی فلک اور اس کے ساتھ بیٹھی نور کو دیکھا۔ فلک کی نظر بچے ہوئے پیزے پر ہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنا سلائس کھا کم ٹھوس زیادہ رہی تھی۔ اس کا دیکھا دیکھی دانیال نے بھی پیزا کھانا کم ٹھوسنا زیادہ شروع کر دیا تھا۔ دانیال نے آخری پیزا منہ میں ڈالا اور منہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ سب اپنا آخری سلائس کھا چکے تھے۔ اب سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پیزے کے سلائس کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرا ہے، سب نے ایک دم ہی کہا اور اس پر جھپٹے۔ سب لوگ ان دوانوں کی طرف دیکھنے لگے جو اب باقاعدہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں اولیو، کسی کے ہاتھ میں مشروم، کسی کے ہاتھ میں بوٹی تو کسی کے ہاتھ میں چیز اور روٹی ہی لگی۔ یہ میرا تھا، سب سے پہلے فلک چیخی۔ نہیں، اس پر میرا نام لکھا تھا، تم لوگوں کو نظر نہیں آیا؟ دانیال اولیو پلیٹ میں پٹکتے ہوئے بولا۔ اور کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کیا؟ بوٹیوں کے سیکوینس نے اتنا بڑا دانیال لکھا ہوا تھا۔ فہد اپنے ہاتھ لگی 2 بوٹیاں کھاتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا تھا، تبھی تو اس کا قتل کیا۔ نور اطمینان سے بولی۔ امل اور آریان خاموشی سے بیٹھے انہیں گھور رہے تھے۔ ان کے تو حصے میں ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی نہیں آیا تھا۔ بکواس بند کر لو، تم لوگ اپنی دیکھ نہیں رہے؟ یہ گھر نہیں، پبلک پلیس ہے، مگر ذرا جو تمہیں حیا چھو کر بھی گزر جائے۔ آخر میں امل نے دانیال کو گھورتے ہوئے کہا۔ نو بلا، جب سے یہ ڈین میرے پیچھے پڑی ہے تب سے حیا نے مجھے چھو کر گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ دانیال نے فرما بردار بچے کی طرح سر جھکا کر کالج والی حیا کا ذکر کیا۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ فلک غصے سے کہتی اٹھی تو دانیال نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ فلک بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ سب ہنستے ہوئے فلک اور دانیال کے بہانے باہر نکل گئے اور دانت پیستے ہوئے آریان نے بل ادا کیا۔ اور پھر عالیہ اور سارم کی مائیوں کی رسم اگلے ہی روز شام میں منعقد ہوئی۔ فہد اپنا سامان لے کر افندی مینشن پہنچ چکا تھا کیونکہ آریان اور فرحان صاحب کی ضد تھی کہ وہ ولیمے تک ان کے ساتھ رہے۔ اب ظاہری بات ہے انتظامات بھی تو سنبھالنے تھے۔ تقریب میں کچھ ہمسائے عالیہ کے دوست تھے اور دونوں خاندان ہی شامل تھے۔ رسم کا سارا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ دانیال کا کہنا تھا کہ ٹینٹ لگایا جائے، جبکہ سب کا کہنا تھا کہ یہ تقریب چونکہ چھوٹے پیمانے پر ہوگی اس لیے لان کو ہی سجایا جائے اور یہ خوبصورت بھی لگے گا۔ اس لیے لان کے وسط میں سٹیج بنایا گیا جس پر خوبصورت گیندے کے پھولوں سے سجا جھولا رکھا گیا اور سجاوٹ کے طور پر چٹائیاں اور رکھ دی گئیں۔ تھیم گولڈن رکھا گیا، ہر پودے پر بھی سجاوٹ کی گئی تھی۔ اوپر ٹینٹ کے بجائے گیندے کے پھولوں کی ہی لڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ مٹھو افندی مینشن اور سرزیب مینشن کو بہت ہی خوبصورتی سے سنہری برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ آدھے مہمانوں نے ادھر اور آدھے مہمانوں نے ادھر رہنا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے شزیب مینشن میں ہی رہنا تھا، سو اپنا سارا سامان وہ وہاں شفٹ کر چکے تھے۔ یہ گھر کی پہلی شادی تھی، سبھی بہت خوش تھے۔ سارم، فہد، آریان اور دانیال چاروں نے سفید کرتے اور شلواریں پہنی تھیں۔ سارم نے البتہ پیلے رنگ کی کپڑے کی پٹی بھی گلے میں ڈال رکھی تھی، جبکہ لڑکیوں نے سفید لمبی کرتی کے ساتھ کیپری پہنی تھی۔ تینوں نے مختلف رنگوں کے چننی والے دوپٹے لے رکھے تھے۔ عالیہ نے پیلا جوڑا پہنا تھا۔ سب سے پہلے عالیہ اور سارم کو کٹھے بٹھایا گیا، ایسے کہ عالیہ کو گھونگھٹ کروایا گیا۔ اس کے بعد اپٹن لگانے کی رسم شروع ہوئی۔ سب نے باری باری دونوں کو اپٹن لگایا۔ سارم مطمئن انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آخر میں انتظار ختم ہونے والا تھا، بس اب ایک دن ہی تو رہ گیا تھا۔ دانیال، آریان اور فہد انتظامات دیکھتے پھر رہے تھے۔ دانیال تو ادھر ادھر دیگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کھانے کو بھی منہ مارتا ہے۔ استغفر اللہ۔ چیکنگ کے بہانے اسٹیج پر بیٹھے سارم کو شرارت سوچی، یہ اچھا پھنسے ہیں۔ عالیہ کو سارم کی آواز سنائی دی، کون؟ وہ گھونگھٹ ہی میں تمہارے بھائی۔ عالیہ مسکرائی۔ اس کا اشارہ کام کرتے دانیال، آریان اور فہد پر تھا۔ پر میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ عالیہ نے پریشانی سے کہا، اسے بھی ان کی حالت دیکھنی تھی۔ کیسے کیا مطلب؟ گھونگھٹ اٹھا لو نا، اب دیکھ لو، بلکہ میں اٹھا دیتا ہوں، سارم کہتے ہوئے باقاعدہ اس کی طرف مڑا۔ آپ کی عالیہ کو اس کی شرارت سمجھ آئی۔ نہ کرے سارم، وہ منمنائی۔ ہیں، میں نے اب کیا کر دیا یار؟ وہ حیرانی سے بولا، یہی جو آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔
سب دیکھ رہے ہیں۔ ہوں گے، کتنا برا لگتا ہے، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ تو یار میں کیا کروں، پچھلے 7-8 دنوں سے میری تو سکی بہنیں بھی میری نہیں رہیں، تمہیں باقاعدہ پردہ کروایا ہوا ہے۔ وہ روحان سا ہوا۔ عالیہ کو شرارت ہوئی۔ سارم، اب اگر آپ سیدھے ہو کر نہ بیٹھے نا تو میں بتا رہی ہوں کل بھی گھونگھٹ نکالوں گی اور پرسوں بھی۔ عالیہ کی دھمکی پر وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مبادن وہ واقعی ایسا نہ کر دے، جبکہ مطمئن سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا اور گھونگھٹ کے نیچے عالیہ بھی مسکرا دی۔ امل بھی نیلی چنری والے دوپٹے کو سنبھالتی ادھر ادھر ہر میز پر جا کر حال چال پوچھتی پھر رہی تھی، جبکہ فلک اور دانیال کھانا کھانے کے بعد سے غائب تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے تھے۔ توبہ، کھا کھا کر یہ دونوں تھکتے نہیں۔ نور موبائل پر سیلفیاں بناتی پھر رہی تھی۔ نور ہی کے مطابق فلک دانیال کے میسج پر اٹھ کے اس کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ دانیال کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ٹرے تھی۔ کھانا کھانے گئے ہوں گے اندر دونوں سکون سے۔ شکر ہے کوئی عقل والا کام کیا، یہاں کھاتے تو لوگ ڈر ہی جاتے، آریہ نے دل میں سوچا۔ فہد وقتاً فوقتاً اس پاگل لڑکی کو بھی دیکھ لیتا جو آج کافی حسین لگ رہی تھی اور ہر کسی کے ساتھ سیلفی بناتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے کیٹرنگ والوں کو بھی نہیں بخشا تھا۔ فہد نے انسٹاگرام کھولا تو وہی ہوا جو وہ سوچ رہا تھا، تقریباً نور میڈم ہر تصویر شیئر کر رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی، اس نے سوچا اور نفی میں سر ہلایا۔ امل آریان کی طرف آئی جو ایک کونے میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر آریان نے بات سمیٹی اور اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کل ان کا نکاح ہونے والا تھا، اس بات نے آریان کو مزید سکون بخشا۔ پاکیزہ محبت کو منزل ملنے کو تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، پھر سر پر ہاتھ مارا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کھانا کیا آریان؟ کیا تم نے کھا لیا؟ اس نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، امل نے سادگی سے تو کہا۔ سادگی سے کہا تو آریان نے اسے گھورا۔ امل، اب تک کھانا نہیں کھایا؟ بری بات ہے، آؤ دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ آریان نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد امل نے آریان اور فلک اور دانیال کا پوچھا تو آریان نے اسے نور والی بات بتا دی۔ آریان، سارم بھائی اور عالیہ آپی نے کتنا لمبا انتظار کیا ہے نا، اللہ ان دونوں کی جوڑی کو یوں ہی سلامت رکھے۔ امل کی بات پر آریان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور آمین کہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ امل پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ امل، تم پر یہ وائٹ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے، کتنا مقدس رنگ ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے۔ آریان سنجیدگی سے بولا۔ او کمان، تم کب سے اتنے سیریس ہو گئے کہ مجھے تمہاری نظر کیوں لگے گی بھلا؟ امل ہنستے ہوئے بولی۔ میں ہمیشہ سے ایسا تھا بائی دا وے، اور زیادہ مت پھیلو، سنبھالنی مشکل ہو جاؤ گی، اتنے بھی کوئی پیاری ویری نہیں لگ رہی تم۔ آریان بھی فل فارم میں واپس آ چکا تھا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، زیادہ نہ پھیلو۔ امل نے اس کی نقل اتاری۔ میں پھیلوں یا نہ پھیلوں تمہیں اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ گویا اپنی بے عزتی پر تملا اٹھی۔ اپنے کام سے ہی تو کام رکھ رہا ہوں۔ اس پر ایک سنجیدہ نظر ڈالتا وہ پلٹ گیا اور اس کی بات پر امل کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور پھر وہ مسکرا دی۔ نکاح کے لیے سب نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ سب بچوں کو بادشاہی مسجد لے جائیں گے اور پھر نکاح کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ امل اور فلک نے سفید قمیض شلوار پہنی تھی اور ساتھ لال چنری لی ہوئی تھی جن کے چاروں کناروں پر گوٹی کا کام کیا ہوا تھا۔ امل فلک اور عالیہ کو مسجد نور ہی لے کر گئی۔ عالیہ نے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ امل اور فلک پیچھے بیٹھی تھی۔ کتنی ہی بولڈ بننے کی وہ کوشش کر رہی تھی مگر بھلا ہو اس حیا و شرم کا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک حجاب سا محسوس کر رہی تھی، سو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میک اپ کے نام پر انہوں نے مسکارا اور لپسٹک ہی لگائی تھی جبکہ آسمہ اور عائشہ بیگم کے سرار پر دونوں ہاتھوں میں کجرے بھی پہن لیے تھے۔ فہد اپنی گاڑی میں شہزیب صاحب، اسمہ بیگم، عرفہ بیگم اور سہیل صاحب کو، جبکہ آریان، دانیال، عائشہ بیگم، فرحان ایک گاڑی میں تھے۔ سارم الگ گاڑی میں آ رہا تھا کیونکہ اسے نکاح کے چھوارے اور مٹھائیاں لانی تھیں۔ جس وقت وہ لوگ بادشاہی مسجد پہنچے ظہر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ امل، فلک، نور اور عالیہ میک اپ کرنے سے پہلے ہی وضو کر چکی تھی۔ وہ عالیہ کے کہنے پر اب کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتی تھی۔ باقی سب نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر شہزیب صاحب اور سہیل صاحب آریان اور دانیال کو لیے مووی والے کے پاس چلے گئے۔ امل اور فلک کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ بلاخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب ان کے نام کے ساتھ کوئی اور نام جوڑنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد شہزیب صاحب مسکراتے ہوئے آئے اور اسمہ بیگم سے کچھ کہا۔ نور کو اشارہ کیا۔ امل اور فلک اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی عالیہ اور نور کے ساتھ چلنے لگی۔ امل نے سر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی دیکھا تو سامنے وہ دشمنان جان کھڑا فل فارم فل کروا رہا تھا۔
सफ़ेद कुर्ते की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड कर रखा था और एक हाथ से माथे पर पड़ते बालों को सुलझा रहा था। इसने जल्दी से निगाह झुका ली। इसके बरक्स फलक घूंघट से देख रही थी, दानियाल को नहीं, अपने से कुछ कदम के फासले पर खड़े सारम को, जो मिठाइयों और चुवारों की टोकरियां निकलवा कर रख रहा था। उफ फलक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अमल और फलक को दानियाल और आर्यन के सामने बिठाया गया। दानियाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। बलाखर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। सबसे पहले मौलवी साहब आर्यन की तरफ मुतवज्जो हुए और माइकी में बोले, जोहर की नमाज पढ़ने आए नमाजी भी इनके निकाह में शरीक थे। अमल शज़ेब बिनते शज़ेब को बाइवस हक महर सिक्का राजुल वक़्त 1 लाख आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस अमल की बात याद आई और वो मुस्कुराया। वाकई सब ठीक हो चुका था। 3 बार इससे यही पूछा गया और बिलाखिर इसने निकाहनामे पर दस्तखत किए। अमल सर झुका इसके जाबो कबूल को सुन रही थी। फिर मौलवी साहब की तरफ मुड़े। आर्यन अफंदी वल सुहेल अफंदी को बावस हक महर सिक्का राजुल वक़्त 1 लाख आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। दिल और जान से कबूल है। वो मुस्कुराई और बहुत इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी दोनों की। जाबो कबूल के मराहल के बाद इन दोनों के लिए दुआ करवाई गई, जिस पर न जाने कितने लोगों ने आमीन कहा था। मुबारक और सलामती के बाद मौलवी साहब दानियाल की तरफ मुतवज्जो हुए। फलक अफंदी वल फरहान अफंदी को बावस हक महर 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त 2 लाख आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। अल्लाह करे तुम्हारी बीवी तुमसे पोछियाँ लगवाए, तुम्हें खाने को कुछ ना दे। फलक हाथ निचा निचा कर बद्दुआएं दे रही थी। अल्लाह करे वो तुम हो। दानियाल को अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। दानियाल मुस्कुराया। इसकी दुआ कबूल हुई थी। फिर इससे अजब कबूल करवाने के बाद मौलवी साहब फलक की तरफ मुतवज्जो हुए, जिससे छुआरे जल्द अज जल्द खाने थे। दानियाल शाहजेब वल शाहजेब बाइवस हक महर 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। खबरदार, अगर तुम मुझे किसी लड़की के आसपास नजर आए दानी, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। इसने सर झटका। दुआ के बाद एक मुबारक सलामत का शोर उठा। सब नमाजियों को अब निकाह की बैत दी जा रही थी और वो चारों इत्मीनान और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। पकीज़ा मोहब्बत को मंजिल जो मिल चुकी थी, पकीज़ा मोहब्बतों को हकीकी मंजिल मिल चुकी थी। वो मंजिल मिल चुकी थी जो पकीज़ा मोहब्बत का असल होती है। इनकी मोहब्बत को एक शरई रिश्ता मिल चुका था। अब वो एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के महरम बन चुके थे। वो चारों मुस्कुरा रहे थे। इनकी मुस्कुराहट में एक सुकून, एक खुशी थी जो पाकीज़ा और हलाल रिश्तों, अल्लाह की कायम करदा हदूद की पासदारी करने वालों के चेहरों पर होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। 2 रास्ते होते हैं, हलाल या हराम।